جس توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس توحید کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلی بات ہے لفظ توحید سے ہم شروع کرتے ہیں۔ توحید سے تو ہر ایک واقف ہے، لیکن صحیح مفہوم اس کو معلوم نہیں ہے۔ توحید کا اقرار کر رہا ہے لیکن توحید کے منافی امور کام کر رہا ہے، تو کیسے سمجھ آئے گا؟ کیوں؟ اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو التوحید، اصل میں توحید کا معنی عربی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تنہا ماننا، اکیلا ماننا۔ کہاں کہاں اکیلا ماننا؟ کہاں کہاں اس کو اکیلا ماننا؟ اس معاملے میں اس کو تنہا ماننا کہ عبادت صرف اسی کے لیے ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں رب کی حیثیت سے، ان میں صرف وہی ہو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ پیدا وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے، رزق وہی دیتا ہے، آسمان سے بارش وہی برساتا ہے، تکلیفیں وہی دور کرتا ہے۔ جتنی چیزیں رب کے بندے کے لیے کرنے کے کام ہیں ان سب میں اکیلا ماننا، اور بندے جو رب کے لیے کرنے کے کام ہیں، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دعا کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، اور محبت کرنا، اور اسی طرح کیا ہے، خوف کھانا، غائبانہ جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اس میں ایکتا ماننا، اللہ کے رب ہونے میں ایکتا ماننا، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایکتا ماننا، اللہ کے اسماء اور صفات، اس کے نام اور اس کے صفات میں اس کو ایکتا ماننا۔ یہ ہے خلاصہ توحید کا۔ توحید کا مطلب ہے تنہا ماننا اللہ کو۔ کس کس میں؟ تو تین چیزوں میں۔ کیا کیا ہیں؟ اللہ کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں، جو اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے عالموں کا، تو معلوم ہوا رب ہونے کی حیثیت سے جتنی چیزیں ہیں، پالنا پرورش کرنا، کوئی نہیں ہے اس کی ساجھیداری میں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کسی کا ساتھ لے کر، کسی کا تعاون لے کر اللہ نے نہیں کیا، کسی سے قرض لے کے دنیا نہیں بنائی، وہ اکیلا تنہا ہے اس دنیا کو بنانے میں۔ حتیٰ کہ اس دنیا کے اندھے کے ذرات اور اندھے کے بیکٹیریا، اندھے کے وائرس سے لے کر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے مخلوقات اللہ نے اکیلا تنہا بنایا، اس کائنات میں کوئی اور بنانے والا نہیں۔ پہلے اس پر گفتگو کر لی جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اس عقیدے کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس کا؟ اللہ کا۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ یہ سب اقرار تو کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر اقرار کرتے ہیں، اس کے گہرائی میں نہیں جاتے کہ جب یہ بات مان لی جائے کہ رب العالمین اکیلا تنہا بنانے والا ہے، پھر عبادت میں ہم کیسے کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل بھی ذہنی اور عقلی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے نا۔ آپ کسی ایک کے غلام ہیں تو دوسرے کی نوکری اور دوسرے کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنانے میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو عبادت میں کیسے کسی کو آپ شریک کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا کیسے؟ کسی کو شریک نہیں کیا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس معنی میں بہت سے لوگ جو کہ درگاہ پرست ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قبر پرستی کر رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ بزرگوں کو کیا ہے عبادتیں کر رہے ہیں، ان سب کا بھی اقرار یہ ہے کہ اللہ نے ہی بنایا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنایا۔ ایک مکھی بھی کسی نے نہیں بنائی، ایک مکھی کا پر بھی کوئی نہیں بنایا۔ جب یہ بات ہے تو پھر دراصل یہ کیوں کہ آپ عبادت میں ان کے ساتھ کسی کو شریک کریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عقلی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ یہی چیز رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے ایسا کیسا فیصلہ کر لیا؟ کوئی ہے میرے ساتھ جس نے کیا ہے کچھ پیدا کیا؟ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی ہے تو۔ ارونی، اللہ تبارک و تعالی مجھے دکھاؤ، کوئی ہے؟
پیدا کرنے والا کائنات. ھذا خلق اللہ، لقمان میں فرمایا یہ اللہ کی پوری خلق، یہ پوری کائنات ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، اسے میں نے بنایا. ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اب ذرا بتاؤ کہ تمہارے اولیاء کیا بنائے ہیں، تمہارے معبود کیا بنائے ہیں. بتاؤ ایک ذرہ، ایک چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے بنایا ہے، نعوذ باللہ. کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ فلاں ولی نے بنایا ہے، کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ حضرت علی نے بنایا ہے. تو پھر کیسے آپ مان سکتے ہیں بنانے میں اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، تو پھر اس کی عبادت کے علاوہ دوسرے کی عبادت جائز کیسے ٹھہری؟ تب تو ماننا پڑے گا کہ بنانے میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے، جبکہ یہ تو نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. ہر انسان خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ بھی دراصل ایک اللہ کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ بنایا تو ایک ہی ہے. بنانے کا دعوے دار کوئی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں میرا معبود کیا ہے، یہ بنایا وہ بنایا. تو بنانے میں تو ایک ہی ہے، پھر عبادت میں کیسے تم کیا ہے کسی دوسرے کو شریک کر سکتے ہو، جب نے اس میں بنانے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہی نہیں رہا. تو اسی لیے فرمایا کہ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کوئی ہے دوسرا بھی جو یہ بتا سکے کہ یہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہیں، ایک عالم نہیں، ذرے ذرے کا جس چیز کو آپ عالم کہہ لیں ان سب کا رب میں ہی ہوں. اسی طرح فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54. فرمایا کہ دیکھو رب کون ہے، یہ تمہارا رب اللہ ہے. ان ربکم اللہ، کون؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. وہی ہے جس نے یغشی اللیل النہار، جو رات دن کو پلٹتا ہے، یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، جو ایک کے بعد پیچھے رات دن آتے جا رہے ہیں، اور اسی نے بنایا ہے چاند کو، اسی نے بنایا ہے سورج کو، اسی نے بنایا ہے تاروں کو، اور اسی نے سب کچھ کنٹرول میں اپنے رکھا ہے. بتاؤ الا لہ الخلق، آگاہ ہو جاؤ، خلق پورا کا پورا، بنانا کا جتنا عمل ہے بنانے سب میرا ہے، میری کائنات ہے. والامر، حکم بھی میرا ہی چلتا ہے اس کے اندر. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے وہ جو تمام عالموں کا رب ہے. اسی طرح فرمایا من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آسمانوں اور زمین اور 7 آسمانوں اور زمین کا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ کون ہے تمہیں پتا ہے؟ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہے. تو پھر کہاں تم گھوم جاتے ہو، کہاں تم پھر جاتے ہو؟ اسی طرح رب العالمین فرماتا ہے کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے وہ جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کو پناہ کی کوئی ضرورت نہیں، تو رب العالمین ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کا تعارف کرواتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اپنے آپ سے بچوں کو سکھاتے وقت اور بچوں کی تربیت کرتے وقت، ڈرتے وقت، نیند سے گھبراہٹ میں اٹھتے وقت، کئی مسلمان آج بھی ہیں جو کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھ لو محفوظ ہو جائے. لیکن بہت سے لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے. ہاں، آیت الکرسی کیوں اتنی عظیم آیت ہے، پورے قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی، کیا مفہوم ہے؟
اللہ کی پوری وحدانیت اس کے اندر آئی ہے، صرف اس کا مفہوم جان لے تو انسان کبھی کسی کے سامنے نہ جھکے، خواہ وہ دنیا کے بڑا سا بڑا انسان کیوں نہ ہو، یا اس کی نظر کے اندر اسے ہیلپ کرنے والا کتنا ہی مددگار کیوں نہ ہو، لیکن یہ سر کبھی نہیں جھکائے گا۔ لیکن اتنا ذلیل ہو گیا آج مسلمان کے، کبھی پتھر پہ، کبھی جھنڈے پہ، کبھی بنڈے پہ، کبھی قبر پہ، کبھی مرید پہ، کبھی پیر پہ پاؤں پڑتے ہوئے، کبھی جھکتے ہوئے، کبھی کیا چومتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے گا، اس واسطے کہ اس نے علم نہیں لیا۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الحی القیوم، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تصور ہی نہیں ہے کہ وہ کب نہیں تھا، تصور ہی نہیں ہے۔ القیوم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ابتدائی نہیں ہے اس کی، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اسی چیز کو ہم مانتے ہیں نا جی، اس کی کوئی ابتدا انتہا ہوتی ہے نا، نہ ابتدا نہ انتہا۔ ہاں، پوری آیت الکرسی کو اگر آپ سمجھ لیں تو کبھی شرک نہ کریں گے،